حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کشائی کی جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ بڑے خوبصورت رنگ والے ایک خدامہ نے راستے میں ڈے آف بدر ایک بہت انوکھا کام کیا۔ مشرکین کو واصل جہنم بھیج رہے تھے تو ساتھ ہی ایک لفظ بول رہے تھے۔ وہ تلوار کون چلا رہا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔ ناظرین، ایسی ہستی، اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ کے نبی نے تین لقب عطا فرمائے۔ نمبر 1، پہلا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ نمبر 2، اسد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کا بھی شیر۔ اور پھر سید الشہداء، یعنی یہ تو ایک ایسی مل گئی لقب، ایک ایسا کہ دنیا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کے سردار ہوں گے۔ ناظرین، کتنی آپ نے واقعات پڑھے اسلام کے، تو آج ہم جانیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات، اور پھر جس وحشی نے غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا، اس وحشی کی زندگی شہادت کے بعد کیسے گزری۔ اس نے شہید تو کر دیا، لیکن اس کی زندگی کے لمحات کیسے بدل گئے، اور اس کے بعد اس نے جب واقعہ سنایا تو واقعہ سننے والے بھی رو پڑے۔ اور دوسری ایک اور بہت بڑی بات، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کشائی کی گئی، جی بالکل، جب قبر کھودی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ سب دیکھ کر ان کی جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ وہ بالکل سکتہ میں طاری ہو گئے، بے ہوش ہونے کے قریب تھے کہ کسی نے ان کو ہوش دلایا۔ یہ قبر کشائی کیوں کی گئی؟ آج کی ہماری ویڈیو میں بہت زبردست ٹاپک ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آپ بھی میرے ساتھ مکہ المکرمہ ہوتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچیں گے، اور بات ہے آگے جنت تک کی۔ تو ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور آپ سے تقریباً عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ 4 سال بڑے ہونا کوئی بہت فرق نہیں ہوتا، لیکن ناظرین، آپ دونوں میں جو ریلیشنز ہیں وہ خالی چچا بھتیجے کا نہیں ہے، بلکہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ آپ کو ابو لہب کی باندی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا تھا۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پلایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پلایا، تو اس حساب سے تو آپ کے یہ رضائی بھائی بھی ہو گئے، چچا بھی اور بھائی بھی۔ ناظرین، اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سنیں تو ابھی آپ کو حیران ہو جائیں گے۔ آپ درمیانے قد کے، بڑے خوبصورت رنگ والے، چمکتے سے رنگ والے تھے، آپ کے بڑے ہی خوبصورت بال تھے اور خوبصورت حلیہ کے مالک تھے۔ قد و قامت آپ کی بڑی ہی خوبصورت تھی، اور ناظرین، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ واقعی بڑے ہی حسین شخصیت ہیں۔ اور ناظرین، ان کے شوق بچپن سے ہی وہ کیا تھے؟ جی ناظرین، شکار کرنا، شیروں کے شکار کرنے اور بڑے بڑے جانوروں کے شکار کر کے کئی دن گھر سے باہر رہنا۔ تو ناظرین، بہت خطرناک قسم کے آپ کے شوق تھے، اس لیے کہ آپ بہادر بھی بہت زیادہ تھے۔ ناظرین، ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ بعد میں کیا ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی۔ یہ گستاخی اتنی زیادہ تھی، ناظرین، ابو جہل کی اس حرکت کو عبداللہ بن جدان کی خادمہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سارا سن رہی تھی، اور اس کو بھی دکھ لگ رہا تھا۔ تو ناظرین، جیسے ہی ابو جہل وہاں سے اٹھ کے قریش کی مجلس میں جا کے بیٹھا، تو ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر خانہ کعبہ کے قریب داخل ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور آپ شکار سے واپس لوٹے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ شکار سے لوٹتے تھے تو ایک بار خانہ کعبہ کا طواف فرماتے تھے۔ تو ناظرین، اسی دوران آپ طواف فرما رہے تھے، اور جیسے ہی آپ کا گزر اپنے گھر کے پاس سے ہوا تو وہاں پر ایک خدامہ نے راستے میں آپ کو روک لیا اور کیا کہا؟ اے ابو عمارہ، یعنی آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمارہ بھی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جو خدامہ ہے وہ کہتی ہیں، اے ابو عمارہ، کاش کہ وہ آپ سب دیکھ پاتے جو آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی ابو الحکم بن حشام، جو کہ ابو جہل کا نام تھا اس وقت، اس سے برداشت کرنا پڑا ہے۔
یعنی پھر اس نے پورا کا پورا واقعہ سنا دیا کہ کس طریقے سے اتنی شدید بدتمیزی کی ابو جہل نے۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی تک جو آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اسی تیر کمان کو ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں پر سیدھا پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پہ کمان دے ماری اور کمان اتنی زور کی لگی کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی زیادہ زبردست قسم کی تھی جیسے کوئی گرج ہو کسی بادل کی، اور اس میں اتنا رعب تھا کہ آپ نے کیا فرمایا، اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانہ جاء بالحق من عند اللہ۔ یہ لفظ بڑے ہی بھاری تھے ابو جہل اور مکہ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے معنی اگر آپ سنیں تو انہوں نے کیا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے حق لائے ہیں۔ اور دوسرا کیا بول دیا، وہ یہ کہا کہ آئندہ تم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا نہ کہنا۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ اب میں انہی کے دین پر ہوں جو وہ کہتے ہیں، میں بھی اب وہی کہتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ بات سننے کی تھی کہ آواز میں اتنی گرج اور اتنی زیادہ لرزہ دینے والی تھی کہ لوگ جب اٹھے، ابو جہل نے ان کو بٹھا دیا کہ ہاں تم بیٹھ جاؤ، اس کے کچھ مت کہو، واقعی مجھ سے آج بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو وہاں پر ابو جہل نے اپنے آپ کو بچایا۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اگر اتنی ہی محبت تھی اپنے بھتیجے سے تو پہلے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ زیادہ گھر سے باہر ہی رہتے تھے، شکار پہ رہتے تھے، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچ ہی فرما رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ابھی اس معاملے کو ابھی گہرائی میں جا کر نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو آپ کو وہاں سے بالکل آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت مقلب القلوب ہے، اللہ نے آپ کا ایسا دل پھیرا کہ اسی وقت بغیر کسی کی منت سماجے کی ہے آپ نے خود کلمہ پڑھا اپنی مرضی سے، اور ایسا کلمہ پڑھا کہ سید الشہداء ہو گئے۔ ناظرین، غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ غزوات ہوئے جن میں جنگ تو نہیں ہو سکی، لیکن جنگ کی نیت سے کئی بار صحابہ کرام نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ لیکن اگر غزوہ بدر کی بات کریں تو ناظرین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر جہاں ملائکہ نے مدد کی، جہاں پر 313 نے تلواریں چلائیں، وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیا، جس بہادری سے لڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ دا ڈے آف بدر واز دا ڈے آف حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت انوکھا کام کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے شتر مرغ کے پر کو علامت کے طور پر میں لگا رکھا تھا۔ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ ناظرین، جنگ بدر میں جب قافلہ روانہ ہو چکا تھا تو راستے میں ظاہر ہے کہ سواریوں کی قلت تھی، تو ناظرین ایک ہی اونٹ تھا، اس کے 3 سوار تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور کبشہ۔ ناظرین، یہ تینوں جلیل القدر صحابی یہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کرتے رہے، اور ایک بیٹھتا اور باقی 7 چلتے، تو اس طریقے سے یہ مدینہ المنورہ سے بدر کے مقام تک پہنچے۔ ناظرین، غزوات میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے جو بہادر ہوتے تھے وہ سامنے آتے تھے اور دعوت دیتے تھے کہ آؤ پہلے ہم سے آ کے مقابلہ کرو، یعنی مکمل جو ہے وہ لڑائی سے پہلے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی۔ تو ناظرین، جنگ بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کی جانب سے عتبہ، شعیبہ اور ولید یہ سامنے نکلے اور مسلمانوں کو پکارا، کیا کہا کہ آؤ ہم سے آ کے مقابلہ کرو۔ ناظرین، جب انہوں نے پکارا تو بنو افرا میں سے معاذ، معوذ اور اوف سامنا کرنے کی کوشش کی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے ان کو پیچھے بھیج دیا صفوں میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن عبد المناف یہ باہر نکلے۔ تو عتبہ نے پوچھا
تم کون ہو، اپنا پہلے تعارف کراؤ، کیونکہ چہرے لپیٹے ہوتے تھے ناظرین، جو جنگی لباس ہوتا تھا ذرہ بھی پہنی ہوتی تھی۔ تو عتبہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ہمسر ہوئے، یعنی کہ لڑنے والا بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک بہادر ہے اور ایک بڑی قوم سے ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، ورنہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول اللہ، کہ میں حمزہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ اس پہ عتبہ بولا میں حلیفوں کا شیر ہوں، تم میرے ہم سفر ہو، میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ پھر عتبہ بولا کہ یہ دونوں تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے عبیدہ بن حارث ہے۔ ناظرین، حضرت عبیدہ بن حارث ذرا بڑی عمر کے تھے، بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور ہو چکے تھے، تو عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں ہمارے ہمسر ہیں، ہم آپ تینوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو 3 بمقابلہ 3 جب مقابلہ شروع ہوا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا، جسے مولا علی نے اسی وقت ہی مار گرایا۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، جسے حضرت حمزہ نے واصل جہنم کر دیا۔ پھر عتبہ کے ہتھیار بھی حضرت حمزہ نے لے لیے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں جو حضرت حمزہ مختلف جو ہے وہ مشرکین کو واصل جہنم بھیج رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک لفظ بول رہے تھے خدھا وَأَنَا مِن بنی عبد المطلب، کہ لے جاؤ اس کو، یعنی اس لاش کو، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت علی اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مشرک کے ساتھ سامنا ہوا، وہ لوہے میں لپٹا ہوا تھا، اتنی زیادہ اس نے زریں پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں پایا تھا یہ ہے کون ہے، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور مقابلے کی مجھے دعوت دی۔ جب میرا اور اس کا سامنا ہوا تو اس نے تلوار کے ساتھ مجھ پر وار کیا اور میں نے ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا، تو اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے تلوار کے ساتھ جب اس کے کندھے کے اوپر اتنا زور کا وار کیا تو اتنی موٹی زرہ پہنے ہونے کے باوجود اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ گیا، اور میری تلوار اتنی زور کی تھی کہ اس کی زرہ جو لوہے کی بنی ہوتی ہے اس کو توڑنے میں کامیاب ہوگی۔ تو ایسے لگا کہ جیسے وہ میری تلوار سے مرے گا، لیکن میں نے اتنے میں ایک اور تلوار کی چمک دیکھی جو اس پہ چل رہی تھی۔ اب جب میں نے دیکھا کہ وہ تلوار کون چلا رہا تھا، تو وہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت حمزہ نے وہی لفظ بولا خدھا وَأَنَا ابن عبد المطلب، کہ اٹھا لو اس کو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین، غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مشرکین جو ہے وہ قید بھی ہو گئے، تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو مشرکین جو مارے گئے تھے وہ تو ان کو تو گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، آپ نے جانا ہی ہے۔ تو ناظرین، قید ہونے والے میں ایک مشرک کا نام اسود بن عامر بن حارث تھا۔ تو ناظرین، حضرت حمزہ نے اسے قید کر لیا تھا، تو امیہ بن خلف نے اس کے متعلق ایک گواہی دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں امیہ کو قید کر کے ہانکتے ہوئے لے جا رہا تھا تو امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے بیچ میں تم نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنے سینے کے اوپر اور یا اپنی ٹوپی کے اوپر 2 روایات ہیں کہ اپنی ٹوپی کے اوپر یا سینے کے اوپر شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا، وہ کون تھا؟ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ تو امیہ نے سن کے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارا آج بہت برا حشر کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے دن کیسا شیر والا کردار ادا کیا۔ ناظرین، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس جوانمردی کے ساتھ لڑائی لڑی تھی اور اتنے مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، تو کفار کے ٹارگٹ میں آپ کی شخصیت تھی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے وعدہ کیا ہوا تھا اپنے ساتھ کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گی، تو اس نے یہ بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد میں جانے سے پہلے ہی ایک وحشی بن حرب کو تیار کیا ہوا تھا۔ یہ ناظرین ایک غلام تھا،
اور اس غلامی کے لیے اس نے بڑی زیادہ مہارت حاصل کی ہوئی تھی نیزہ چلانے میں۔ جب ہند نے دیکھا اس کو کہ وہ بڑا اچھا نیزہ چلاتا ہے تو اس نے وحشی کو بلایا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر تم حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو گے اور مجھے اس کا کلیجہ نکال کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو ناظرین یہی ہوا، وحشی نے اس دن غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو موقع پاتے ہی شہید کیا۔ شہادت کا واقعہ ابھی ہم وحشی کی زبانی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین ہند نے پھر کیا کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکلوایا، اور کیونکہ وہ قدرت ہی نہیں رکھتی تھی، چبانے کی کوشش کی تو باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو ناظرین بعد میں اس ظالم عورت نے حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹے اور ان سے 2 کنگن اور 2 بازو بند اور 2 پازیبیں بنا لی، پھر کلیجے سمیت یہ سب کچھ اپنے ساتھ مکہ المکرمہ لے گئی۔ ناظرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا ان میں وحشی کا نام بھی تھا، اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ حرص اس وحشی کو قتل کرنے کی تھی۔ اس وقت وحشی طائف بھاگ گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ پھر جب بعد میں طائف والوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قتل کی تفصیلات پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھو۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتا تو وہ چھپ جایا کرتا تھا۔ ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے رکھا تو 4 تکبیریں پڑھی۔ اس کے بعد جتنے بھی صحابہ آتے رہے ان کے ساتھ پھر 4 جو ہے وہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ 70 بار یہ والی تکبیریں جو ہے وہ پڑھی گئی، یعنی 70 جنازے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے۔ کہ جو جنازہ آتا جاتا تو سب کے ساتھ حضرت حمزہ کی بھی جو نماز جنازہ ہوتی رہی۔ ناظرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن۔ ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دوبارہ قبر کشائی کیوں کی گئی؟ دوبارہ جب اسے کھودا تو لوگوں نے کیا دیکھا قبر میں؟ ہوا کہ ناظرین کہ 46 سال ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، اس کے بعد دور اموی آ چکا تھا۔ تو ناظرین یہ سرکاری فرمان ایک جاری ہوا کہ احد کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ ایک چشمہ جاری کیا جائے، ایک یعنی کہ نہر بنائی جائے۔ وہ نہر آج بھی وہاں پر موجود ہے ناظرین، وہ پل آتا ہے اس کے بعد غزوہ احد کا پہاڑ آتا ہے، آج بھی وہ نہر موجود ہے۔ تو ناظرین جب وہاں پر نہر کھودنے کا ارادہ ہوا تو وہاں پر سے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں تو جو غزوہ احد کے شہداء ہیں ان کی مبارک قبریں ہیں یہاں پر، تو ہم اس کو کیسے کھودیں؟ لیکن وہاں پر پھر حکومت کا فرمان جاری ہوا کہ انہیں کھود ڈالو، ان قبروں کو کھود کے شفٹ کرنے کا، جو آج جہاں پر یہ مبارک قبریں ہیں شفٹ کیا گیا۔ تو ناظرین کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، لوگوں نے وہاں کیا دیکھا کہ جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو دیکھا تو جتنے بھی صحابہ اکرام کی مبارک قبریں تھیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے جیسے آج بالکل دفنایا گیا ہو۔ تو ناظرین ایک بڑا ہی عجیب واقعہ اور افسوسناک واقعہ ہوا کیا کہ 46 سال گزرنے کے بعد ایک بندے کا جو کھدائی والا اوزار تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ جا کر لگا۔ جی ناظرین پاؤں پہ لگا تو وہاں پر اتنا زخم ہوا کہ وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ بالکل یہ دیکھ کر ناظرین لوگ چیخ اٹھے اور ایسے حیران ہو گئے کہ جیسے ابھی بھی بالکل جسم مبارک تر و تازہ تھا، کہ خون چل رہا ہو تو خون جاری ہوتا ہے، خون بھی بالکل تازہ تھا، خون کا رنگ بھی تازہ تھا۔ تو ناظرین یہ موقع دیکھ کر سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد شہداء کو تو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں آج آپ ایک احاطہ دیکھتے ہیں جو کہ جبل روما اور
जबल ओहद के बीच में एक अहाता बना हुआ है, तो वहाँ पर इनको दफन कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो, जिनसे बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं, वो उस वक्त तक हयात थे और मौजूद थे। वो ये मंज़र सारा कब्र कुशाई का देख रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक जुमला बोला। वो देखकर उन्होंने जो जुमला बोला वो ये था कि अब ता क़यामत किसी बुराई को बुराई ना कहा जा सकेगा। तो नाज़रीन, ये मुख्तलिफ रवायात में ये मौजूद है, ये वाला जुमला। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की अहमियत आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में भी है कि जब ख़वातीन रो रही थी, हज़रत सफ़िया भी रो रही थी आपकी शहादत के दिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अभी फ़रिश्ते ने आकर बताया है कि अल्लाह के अर्श पे भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम लिख दिया गया है। ये इतनी बड़ी शहादत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनसे बेहद खुश हुआ। नाज़रीन, इंसान की जान तो आने जानी है, मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन मौत ऐसी हो कि उस मौत को भी याद करके इंसान एक बार जो है वो सुबहान अल्लाह कह उठे।